اور ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں لندن اور بتاتے ہیں کہ لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو بتائیں گے کہ لندن کی ایک بس میں نامعلوم شخص نے 14 سالہ نوجوان پر چاقو کے وار کیا اور نوجوان ہلاک کر دیا. لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے بس میں نوجوان پر چاقو سے حملہ کر دیا گیا. زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے لندن سے نمائندہ خصوصی 5 نیوز کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کرن اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں کیا تواتر کے ساتھ لندن میں دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے کہ لندن میں ابھی ہم اگر حالیہ واقعات دیکھیں تو وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں اور بلکہ لندن کو سٹیپنگ کا شہر قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس قدر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اب جیسے یہ واقعہ ہوا یہ ٹیوزڈے کو ہوا ہے کہ ایک 14 سال کا بچہ ہے جو میوزک سیکھ رہا ہے اور ایک وہ لائک اسٹوڈنٹ ہے اس کی ایج اس کے ساتھ جو ہے وہ بس میں یہ حادثہ ہوا ہے اور سٹیپنگ مطلب چھری سے اس پہ حملہ کیا گیا ہے اور پھر مطلب جو پیرامیڈکس اور ایمبولینسز آئیں اور اس کا انہوں نے وہ لیکن ان کے پہنچتے ہی اس سے پہلے ہی وہ جب وہ پہنچے ہیں تو فوراً وہ دم توڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. بات یہ ہے کہ اب اس کے ٹیچر نے جس سے وہ میوزک سیکھ رہا ہے اس سے بھی برٹش میڈیا نے بات کی ہے اور انہوں نے اس کا ویوز لیے کہ وہ کس طرح کا نیچر کا بچہ تھا, کیا وہ لڑاکا قسم کا یا اس طرح کا اس کی پرسنالٹی تھی. تو اس نے بتایا کہ وہ بہت ہی پیسفل اور بہت اچھا بچہ تھا اور ایک اس کو وہ گانا کمپوز کر رہا تھا. اس کی 4000 ویوز ہو گئے تھے. ایک اپنی وہ ایک اسٹرگل کر رہا تھا, ایک اپنی پروسیس میں تھا, لیکن اس کو انفارچونیٹلی اس طرح سے مار دیا گیا, اسے قتل کر دیا گیا. اور یہ کہ اب پولیس بھی بولے گی, وہ بھی افسوس کر رہی ہے, یا اتھارٹیز یا وہاں کے ممبر پارلیمنٹس جو ہیں وہ بھی افسوس کر رہے ہیں. لیکن یہ واقعات وہ مطلب اتنے واقعات ہو چکے ہیں, کیا گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتی یا ان کو اس کے اوپر اسٹرانگ وہ قوانین یا مطلب امپلیمنٹ کرنے چاہیے نا, کہ جب وہ بچے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت تو آپ افسوس کر رہے ہیں, لیکن اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ اب وہ چھوٹا بچہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے, لیکن ابھی وہ افسوس کر رہے ہیں اور بس افسوس کر کے یہ بات ختم ہو جائے گی. تو وہ ایسے کیوں نہیں لاز امپلیمنٹ کرتے کہ جن کی وجہ سے یہ ایسا ہو ہی نہیں, قانون سخت کیوں نہیں ہوتا. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہوئے اور ظاہر ہے اس کی والدہ کی بھی وہ فوٹو آئی ہے سوشل میڈیا پہ, بیچاری وہ اس کے فوٹو رکھ کے اور وہ رو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے. بالکل بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی سسپیکٹ اریسٹ ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ جو یہ بچہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے ٹیچر سے بھی بات کی گئی اور بچہ بڑا پیسفل تھا, اس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, لیکن وہ کوئی گانا بھی کمپوز کر رہا تھا. تو کیا وہ گانا جیسے کمپوز ایک گروپ ہوتا ہے, تو کیا اس کے گروپ میں کسی سے کوئی ناچاکی تھی یا یہ کسی کو کوئی مطلب دشمنی کی نکالی گئی ہے یا یہ ایک رینڈملی ایک اٹیک تھا؟ نہیں, وہ جیسے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں جب نیوز چینلز نے یہاں پر بھی رپورٹ, جب ظاہر یہ ہوا کیس, اس کے بعد اس سے سرچ کیا گیا, اس کی والدہ سے بھی بات ہوئی, اس کی جو میوزک ٹیچر ہیں ان سے بھی بات کی گئی. تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ اس بچے کا اتنا چھوٹا بچہ ہے, 14 سال کا بچہ, ابھی تو اس کی مطلب کیا کسی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے, اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کسی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کی دشمنی ہو, بلکہ وہ ایک پرامن بچہ تھا, ایک نارمل بچہ تھا اور اپنی وہ لرننگ کر رہا تھا, میوزک اسکول جا رہا تھا, اپنی میوزک سیکھتا تھا, وہ کلاسز لیتا تھا. اور اس کی ٹیچر نے بتایا کہ وہ اس نے ایک پلان کیا ہوا تھا, ابھی ایک اور گانا اس کا آ رہا تھا, ایک اس نے کمپوز کر لیا تھا اس کا, اور وہ اس کا ہو گیا تھا, اس نے اپلوڈ بھی کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پہ, اور 4000 انہوں نے بتایا کہ اس کے ویوز آئے ہیں بغیر کسی ایفرٹ کے, بغیر کسی سپورٹ کے, یعنی اس کو کسی بھی سپورٹ کہیں سے نہیں تھی, لیکن اس نے خود یہ ایفرٹ کی تھی. اور پھر ابھی دوسرا ایک اور گانا بنا رہا تھا.
اور وہ بھی جلدی آنے والا تھا، لیکن مطلب اس کے ساتھ یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے کرن، لیکن ایک اور ابھی تک واقعہ. جی جی. آپ پوچھا وہ کہ اس پہ کوئی اریسٹ ہوا ہے، تو ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہوا. پولیس کا یہی اس پہ بیان آیا ہے، انہوں نے افسوس کیا ہے فیملی سے، اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ وہ جو لوگ انوالو تھے وہ کون ہیں، اور ہم ان کو مطلب پکڑنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اگر کوئی معلومات رکھتا ہے تو وہ ہم سے 1 to 1 جو ہے ہم سے رابطہ کر لیں، اور یا پھر انونیمس آپ اپنی آئی ڈی شو نہ کریں اور آپ ہمیں بتا دیں، ہیلپ کریں ہمیں ڈھونڈنے میں. ٹھیک ہے، لیکن انویسٹیگیشن جاری ہے. اکارڈنگ ٹو دا کنکلوژن پہ ہم آئے تھے، ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس لنڈن کی اس پہ جی کام کری ہے. ایک اور واقعہ لنڈن سے جڑا ہے، بتائیں کہ لنڈن کی ریجن اسٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر پولیس نے سڑک بند کروانے کے بعد مشکوک چیز کو کنٹرول دھماکے سے ناکارہ بنا دیا. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گی؟ جی، وہ ایسے تھا کہ ایک مشتبہ گاڑی جو ہے وہ ریجن اسٹریٹ، جو لندن کی بہت بڑی اسٹریٹ سے ہے اور فیمس اسٹریٹس ہیں، وہاں پر یہ ہوا کہ ایک گاڑی وہاں پہ کوئی بندہ چھوڑ کے، کوئی شخص وہاں پہ گاڑی چھوڑ کے اور وہ چلا گیا. اور پھر اور وہ جس طرح سے گاڑی کھڑی ہوئی تھی ایک سائڈ پر، یا وہ اس پہ پولیس کو کافی ایک دم سے شک ہوا کہ شاید اس میں کوئی ایسا مواد ہے، یہ کوئی دہشت گردی کا اس میں کوئی عنصر ہے. اور انہوں نے اس پہ پورا روڈ بند کر دیا، کے ساتھ آکسفورڈ جو ہے سرکس اور وہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. کئی گھنٹوں تک یہ آپریشن جاری رہا لندن میں. یہ یعنی کہ کل کا یہ واقعہ تھا. اور لیکن فائنلی اس میں سے کوئی ایسا ہوا نہیں. کوئی جو گاڑی کا اونر تھا اسے بھی پھر انہوں نے ڈھونڈا، اسے بھی پکڑا، اسے انویسٹیگیٹ کیا، لیکن یہ فائنلی یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. اور یہ ایک انہوں نے یہی ڈکلیئر کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، دہشت گردی کا اس میں کوئی عنصر نہیں تھا. لیکن فوٹیجز میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پبلک میں تو پینک ایک طریقے کا پھیل گیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بم کا نام ہی سن کے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ شروع شروع ہو جاتی ہے، دیکھی ہم نے فوٹیجز بالکل. میں. تو بہرحال لیکن اب وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا اس حوالے سے کچھ کہنا تھا، انہوں نے اس چیزوں کو وٹنس کیا ہوگا، جو بھی یعنی شاہدین ہوں گے. نہیں، وہ تو پھر ظاہر ہے جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب جہاں پر پولیس آپریشن شروع کر دے تو پھر اتنے مین اور بزی روڈز جو ہیں وہ بند کر دیں تو وہ تو آبویسلی ایک پینک تو ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ کہ یہاں پہ ایسا کوئی واقعہ، اور وہ ایک خوف اور ہراسمنٹ، لائک ہراس ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن جب اس پہ کام ہوا، آپریشن ہوا، پھر گاڑی کو دیکھا گیا، پھر اس بندے سے بھی انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن فائنلی ایسا کچھ نہیں تھا اس میں. لیکن آپریشن کافی دیر تک رہا، اس وجہ سے وہ بہت ہائپ کریٹ کر گئی تھی یہ نیوز. ٹھیک ہے. اچھا کرن، ذرا ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کی بھی، اور لنڈن کے بعد تھوڑی خبریں ہم امریکہ اور کینیڈا کے معاملات پہ بھی ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے اس وقت جو سچویشن ہے جیو پولیٹیکل اور جو خارجہ معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کے ساتھ بڑے اچھے امریکہ کے تعلقات ہیں، لیکن جو وزیر اعظم ٹروڈو ہیں جاتے جاتے اعلان انہوں نے کرتے اور یہ بھی کہا کہ کسی بھی طرح سے وہ امریکہ کے ساتھ ایسے معاملات نہیں رکھ سکتے جس سے کینیڈا کی گورنمنٹ کو اور عوام کو مزید کچھ مشکلات یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی ساکھ متاثر ہو یا جو بھی ان کے دیگر ایشوز ہیں. اور پھر ٹرمپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اچانک آ کر کینیڈا پہ ایک دم سے اس طرح کی بات کرنا، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ڈو یو تھنک دیر از سم ڈائیورژن؟ یہ کچھ اور معاملات بھی ہیں اس کے پیچھے، کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، اب ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ان کے ساتھ
امریکہ میں شامل ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ہی اس سے پہلے بھی فلوریڈا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا اقتدار سنبھالنے تک جو یرغمالی واپس نہ آئے تو مشرق وسطی جہنم بن جائے گا. تو مطلب اس طرح کی وہ جو دھمکیاں اور وہ مطلب سپر پاور ہونے کا وہ ایک جو ہے ان کا مائنڈ میں، لیکن کہ ہم شاید ساری دنیا پہ قبضہ ہو جائے گا یا سارے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ان کے انڈر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے امریکہ کی پاور ہے، لیکن پھر بھی جسٹن ٹروڈو نے ان کو بہت کلیئرلی اس بات کا جواب دیا ہے، اور کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کینیڈا امریکہ میں انضم ہوگا. اور وہ جو ہے اس کی اپنی شناخت ہے اور اپنے قوانین ہیں یا اپنا ایک آئیڈینٹی ہے. ڈیفینیٹلی ایک کینیڈا ایک بڑا ملک ہے، ایک الگ تو ایسا اسٹیٹ ہے، نہیں ہو بالکل. سکتا کہ وہ ٹھیک ہے امریکہ میں کرن، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب 20 جنوری کو حلف برداری ہے ان کی، ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی. ابھی وہ عہدہ پہ انہوں نے حلف اٹھایا نہیں، ابھی وہ عہدے پہ آئے نہیں ہیں. اس سے پہلے ان کے اس قسم کے بیانات کہ جی میں اس کو جہنم بنا دوں گا اور وہ اس کو امریکہ کے اندر اس کی 91ویں ریاست بنانے کے وہ پلان کر رہے ہیں، تو اس طریقے کے ان کے بیانات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے بیانات تو ڈیفینیٹلی اب جیسے آپ دیکھیں کہ مسلسل وہ ایلن مسک جو ہیں وہ بھی ان کے ایڈوائزر ہیں، اور وہ انہوں نے ایک انتشاری بیانات کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. اور یہ مطلب برطانیہ کے لیے بھی انہوں نے بہت تلخ زبان استعمال کی ہے، اور ایون کہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت ایلیگیشنز اور بہت الزامات بھی لگائے ہیں ان کی لیبر پارٹی کے اوپر اور کیئر سٹارمر پر اور منسٹرز جو ہیں ان کے اوپر. اور اس کا انہوں نے بھی پہلے تو وہ مطلب اتنا زیادہ اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، نیوز میں بات ہوئی، لیکن فائنلی پھر کیئر سٹارمر نے بھی اس کا بہت سخت جواب دیا ہے. اور اسی طرح سے فرانس میں بھی آپ دیکھیں جو کیمرون ہے انہوں نے صدر کیمرون انہوں نے بھی ان کو جو ہے پابندی لگانے کی دھمکی دے دی ہے ایلن مسک کے اوپر. ایلن مسک جو ہے ان کا ٹویٹر اور سوشل میڈیا جو بھی ان کا ہے تو وہ اس پر بھی پابندی لگانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ یہ اس طرح سے انتشار اگر پھیلتا جائے گا اور ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ سارے ممالک کو اپنے انڈر رکھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. یورپین ممالک، یورپین یونین کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے ان ممالک کی، اور وہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں. ایک اسی طرح سے کینیڈا کی اپنی آئیڈینٹی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اب اگر ٹرمپ حکومت میں آ جائیں گے یا صدر بن جائیں گے یا وہ پوری دنیا کے اوپر یا دنیا کے تمام ممالک کے اوپر ان کا وہ اپنا انفلوئنس ڈال رہے ہیں یا وہ اچھا کرن، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ابھی وہ آئے ہیں اور جس طرح کے ان کو چیلنجز کا سامنا تھا پورے امریکہ میں انہوں نے وہ بھی فیس کیا. پھر امریکہ کی اگر وائٹ ہاؤس اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو وہ کتنے کو ان کے فیوریٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. پھر عدالت میں بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں ٹرمپ کے. آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ اس سے پہلے صدر بنے تھے تو انہوں نے میکسیکو کا ایشو اٹھا لیا تھا، وہ کتنا ڈسکس رہا تھا. پھر چائنا کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ابھی یہ پھر یورپ پہ اور یہ کینیڈا کی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. تو آپ سمجھتی ہیں جو لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عالمی سطح کا پیس جو ہے وہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ Now let's talk about our country پاکستان. ہم یہاں کیا معاملات دیکھ رہے ہیں، ہمارا کس طرح سے، کیونکہ اس وقت ایک یہ بھی قیاس لگایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہم نے کہتے اور بات کرتے سنا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، مین سٹریم میڈیا پہ بھی، جی وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا، وہ بانی کو باہر نکالیں گے. تو ابھی جو ہماری سٹیبلیٹی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم اگر ہم یو ایس کی بات کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاملات ہیں، چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں، ہمارے یو ایس ایڈس پروگرامز ہوں، اور ہماری دیگر فنڈنگز ہوں ریلیٹڈ ٹو دا کارپوریٹ اینڈ ادر انسٹیٹیوشنز جو ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں. پھر امپورٹ اور ایکسپورٹس کے معاملات ہیں، تو اس میں ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. تو اس طرح کا جو رویہ ہے دنیا کے ساتھ تو رہے گا، ہم اس میں اگر متاثر ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں. اور پھر ایک ایسی جماعت کی طرف سے زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے جنہوں نے 9 مئی بھی ہے اور ساری چیزیں بھی ہیں. تو پاکستان پہ کیا امپیکٹ دیکھ رہی ہیں آپ سارا؟
جی بالکل، جیسے ابھی آپ نے یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گزشتہ دنوں میں پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی ان کی طرف سے لگا، اور پھر اس کا ان کو بھی پاکستان کی طرف سے بھی بہت کرارا جواب ملا ہے کہ بالکل آرمی چیف اور جتنے بھی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور شہباز پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کی طرف سے کہ امریکہ پاکستان کا اس طرح سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بے شک وہ پابندیاں لگا لے، پاکستان کی اپنی ایک شناخت ہے اور پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، تو پاکستان کا بے شک پابندیاں سینکشنز لگا رہے، لیکن پاکستان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی اب دیکھیں اس وقت دنیا بلاکس میں، اگر ہم ایک دائرانہ جائزہ لیا جائے تو ایک بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اب جیسے امریکہ اپنی وہ ایک دیکھا اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح سے چائنا اور رشیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کا اپنا ایک بلاک ہے، اسی طرح سے سعودی عربیہ، اور یہ ہم دیکھیں انڈیا کو آپ دیکھیں تو وہ اب کس طرف جائے گا، یہ ہمارے ڈیفینیٹلی ایک جغرافیائی جو ہے سچویشن جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پاکستان کو چائنا کی بھی بہت سپورٹ ہے اور پاکستان کا چائنا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، تو ہوپ فلی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ ٹھیک ہے جتنی مرضی وہ ہمارے معاملات بھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا وہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اپنی ایک شناخت ہے، لیکن پاکستان کو پتہ ہے کہ کرن ڈو انہوں یو نے تھنک کہ پھر ڈو مور کا مطالبہ ہوگا؟ یہ وہی ٹرمپ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جو ہے بڑے مسائل کریٹ کیے ہیں گورنمنٹ کو، جہاں ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا تھا، ہم تھوڑا سا ابھی زیادہ پرانی بات نہیں کریں گے، انہوں نے جب ہمارے جوان شہید ہوتے تھے ہم نے سیکریفائسز کیا ہے، ہماری آرمی کی بڑی کنٹریبیوشن، بڑی قربانیاں ہیں، اور ہم محب وطن پاکستانی یہ کبھی قبول نہیں کریں گے، یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، بارڈرز پہ دھماکے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی، اور بار بار انہی ٹرمپ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا تھا، تو ڈو یو تھنک کہ اب مزید اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی، اور اب پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہ تب بھی پہلے تھا کہ ہم پریشر میں آ سکیں؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں امریکہ کی طرف سے ہمیشہ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ماضی میں جو حالات ہیں یا اس طرح سے، لیکن اس بات کی ہمیں آپ نے بھی کہا اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہماری آرمی ہے، اور پاک فوج ان کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، اور کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے تو اس وجہ سے پاکستان کی کو اتنے جلدی نقصان پہنچانا آسان بات نہیں ہے۔ اور اب ان اس طرح کی لائٹر موڈ کرن اس طرح سنا، کے اگر ہم وہ بیانات ڈو مور کا مطالبہ کرے گا تو ہمارے پاس بھی چائنا ہے، رشیا ہے، ایران ہے، بالکل ہمارے بالکل یہ پڑوسی ممالک بھی، ہم بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور ڈیلیگیشن کے طور پر کرتے ہیں، جب ہمارا جھکاؤ یہاں ہوتا ہے تو وہ پھر ڈو مور کا مطالبہ کم ہو بالکل، جاتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کرن، جب چائنا، سوری، جی جی کہیے آپ۔ چائنا اور رشیا ہو جائے گا نا، ان کی ابھی دیکھیں نا ان کا اکٹھا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہونے والے ہیں یا اتحاد بن رہا ہو ہے۔ رہے ہیں، اندر رجیم یہ چینج۔ چیزیں چل رہی ہے۔ اچھا لیکن ہم یہ بھی لیکن دیکھ رہے ہیں کرن کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہم اتنی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کا سینیریو بنتا جا رہا ہے، وہ اتنے محاذ انہوں نے کھول لیے اپنے خلاف، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان فیوچر جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے یہ پوری ایک اتحاد بن جائے گا؟ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر کنٹری کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، اپنے حساب سے آپ اپنے سارے قوانین لے کر چلتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو گاڈ فادر والا کیوں انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے کہ جی یہ اپنے جو ہے جو آرڈرز ہیں وہ دوسری کنٹری کے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی بات کی جو بڑا سافٹ کارنر ہے ان کے ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ جو ہے بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں عمران خان کے لیے۔ دیکھیں یہ جو ٹھیک ہے وہ ان کی مسز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اہلیہ ہیں وہ عمران خان کو وہ عمران خان کی فین ہے یا وہ انہیں پسند کرتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کو بھی انٹرسٹ ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا اس کو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حقائق اس سے بہت مختلف ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے ترجمان نے بار بار، امریکہ کے ترجمان نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، اپنے انٹرنل معاملات ہیں، بالکل اور اس میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے، پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں وہ خود ہینڈل کرے گا، اور ہم جیسے وہاں پہ ان سے بہت دفعہ سوال کیے گئے ہیں کہ یہاں پہ ان کی سیلریز منسٹرز کی بڑھا دی گئی ہیں یا ججز کی سیلریز
उन्हें बढ़ाई गई, तो वहाँ पे उन्हें वो शिकायत करते हैं, पीटीआई के जितने भी लोग बैठे हुए हैं बाहर के मुल्क में, ये तो पाकिस्तान का ओवरसीज जो है, इंटरनल मैटर है। चाहे बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, कहीं पर भी वो बैठे हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं वो डाल सकता अमेरिका पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान की उन्होंने खुद कह दिया है, और ये पॉलिसी भी यही होती है कि आप किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। बिल्कुल। जैसे उन्होंने सैंक्शंस लगाई, उनको उसी का जवाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, आर्मी चीफ की तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से उन्हें उसका जवाब दिया गया कि ये सैंक्शंस लगाने से पाकिस्तान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया किरण आपके वक्त का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही बैनुल अक़वामी सतह पर भी। और ये दुरुस्त बात है कि अब जिसके साथ ज़ातियात के जो भी ताल्लुकात हों, लेकिन जब हुकूमत की बात आती है किसी भी मुल्क की, तो उसमें उसकी खुद मुख्तारी और डेफिनेटली हर कौम अपना और हुकूमतें अपना बेनिफिट देखती हैं। दूसरी बात ये नाज़रीन, ट्रंप की जो ज़हनी हालत है वो भी आप अंदाज़ा लगा सकें। जब ये सदर थे तो उस वक्त भी ये ट्वीट करते थे, इनके ट्वीट्स भी बड़े मुतनाज़ रहे हैं जो कि वाइट हाउस की पॉलिसी के सना अगेंस्ट हुआ करते थे। अब लेट्स सी द सिचुएशन, ये हल्फ बर्दारी या हलफ लेने के बाद ये कहते हैं ना ट्रंप खुल कर आएंगे और ट्रंप कार्ड दिखाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि आलमी दुनिया के जो मामलात हैं वो क्या चलते हैं और हम जैसा गरीब मुल्क वो क्या कर सकते। प्रोग्राम में आप शामिल करते हैं मजीद कुछ स्टोरीज। यहाँ आपको बताएंगे कि सुल्तान राही को हमसे बिछड़े 29 बरस बीत गए हैं। 40 साल के उनके करियर में 703 पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया और 100 उर्दू और 160 एजाज़ात से उनको नवाजा गया है। इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया है, आइए वो पैकेज देखते हैं। सोनिया जान दे यारा, जे ना दस दिता ते तेनू सांप चढ़ जाएगा। गज दे बड़े ने पर बस दा कोई नहीं, बस प्या ते नक नक डूब जाएगा। ओए जी ते करदा है तेनू अपना दुश्मन मन लवा, ते फिर अज मैं एक तेरे तो भी बड़े बदबख्त वाल जा रहा। जिंदगी रही ते फिर मिलांगे, इस कोले से बैके नस जाओ। ओए नदियां ते गिद्दड़ दे गन च भी पा दईए ते ओ भी नहीं नसदा, मैं ते फिर नूरी नसदा। इस कंडासे दी तार ते लगा होया 7 नत्तां दियां लत्तां दे लो सूंघ के समझ आए कि मैं कौन। अच्छा ते मौला जट तू अपनी लत अपने हथी ला के मेरे पैर में सुटे। क्या बात है भाई, मैं तो मेमोरीज में चला गया। पुरानी जो फिल्म्स होती थी हमारी और ये जो कैरेक्टर्स हैं, दीज आर द लेजेंड्स कैरेक्टर्स। और आप देखें कि किस तरह से हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था, टेक्नोलॉजी का दुनिया भर में इस तरह से इस्तेमाल नहीं था जो अब है। और आप उसके बावजूद हमारा कंटेंट देखें, अदाकारी देखें, और ये वो कैरेक्टर्स हैं सना जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम बनवाया और लोगों मतलब ये बड़े उस वक्त अपने दौर में बड़े मशहूर थे और आज भी उनको लोग फॉलो करते हैं। और एक करिश्मा था इनका और एक फैन फॉलोइंग इनकी ज़्यादा थी। ऑल्दो कि हमें पंजाबी नहीं आती, लेकिन इनके जो वो एक गंडासा, वो जो इनका एक लुक था वो बड़ा पॉपुलर था। उनके बाद की आने वाली जो जनरेशन थी, जो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने, शान ने और मोहम्मद राना ने काफ़ी उनके कैरेक्टर्स को भी फॉलो किया है। बहुत ज़्यादा बहुत काम किया है। बहुत सारे हिदायतकार जिन्होंने कम रिसोर्सेस में, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ जो सिनेमा था हकीकतन ज़िंदा रखा हुआ था इन फिल्म्स ने। और ये फिल्में ऐसी थी जो उतरती नहीं थी। अगर हम 20-25 मूवीज़ की बात करें पाकिस्तान लॉलीवुड की, तो वो ऐसी थी कि वो पूरा साल लगी रहती थी। नदीम शबनम की अगर बात की जाए, ये पेयर्स ऐसे थे, जोड़ियाँ ऐसी थी, लोग देखते थे, टिकट्स लेते थे, आते थे। और उस वक्त आपको पता है कि इस्टेब्लिश होना शुरू किया था हमने अपना मुल्क, क्योंकि लोगों की एंटरटेनमेंट ही यही थी रोहेल। लाहौर में सारा था फोकस, फिर उसके बाद कराची फैला और कुछ था भी नहीं करने को, तो एंटरटेनमेंट यही होती थी उस वक्त के लोगों के लिए। जी सुल्तान राही की फिल्म आई है और उनका भी पेयर था अंजुमन के साथ, तो इन दोनों की फिल्में जब आती थी तो लोगों को बड़ा क्रेज होता था और सिनेमा घरों का रुख करते थे लोग। और ये वही वाली बात है कि सुल्तान राही ने जो गंडासे का कल्चर है वो यही लेकर आए और वो बड़ा अच्छा उनका एक मुनफरिद गेटअप होता था
اور ان کے کافی ڈائلاگ بھی بڑے مشہور ہوئے ہیں، جو ان ڈائلاگس کو بھی لوگوں نے جو ہے آگے آئندہ اپنی فلموں میں بھی یوز کیے ہیں، تو بڑا ایک اچھا اور منفرد ان کا انداز تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت سارے مصطفیٰ قریشی اور اتنے سارے یہاں پر لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا ہے، اور مصطفیٰ قریشی تو آپ سمجھ لیں ایک جیتی جاگتی مثال ہے بالکل ایسا کہ ہی ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے اور جو انہوں نے سرو کیا ہے، اس سے ہوا یہ کہ جو بھی ہے، جیسا میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں جی، اپنی چیزوں کو اون کریں۔ ہم فوراً، ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کمپیریزن میں لگ جاتے ہیں، جی انڈیا یہ کر رہا ہے، بھائی اس کو کرنے دیں۔ ان کے مذہب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکسیپٹنس دیتی ہیں۔ ہم تو ابھی اسی چیز سے باہر نکلے نہیں، ہم ایک ہائیبریڈ سچویشن میں گئے، آلدو ہم نے کافی کچھ اچیو کیا ہے آرٹ کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ وی آر پراؤڈ کہ ہم لوگ اس میں رہتے ہوئے، ان چیزوں کو مینج کرتے ہوئے بھی آگے بڑھے ہیں۔ میرے تو سب سے بڑی بات ہے روہیل، آپ یہ دیکھیں، یہ جس دور کی ہم یہ فوٹیجز دکھا رہے ہیں، جب سلطان رہی اور یہ ندیم اور شبنم وغیرہ یہ لوگ ہوتے تھے، تو انہوں نے بڑے کم ریسورسز کے اندر اتنا کوئی ٹیلنٹڈ کام کیا، اور ہم انڈیا سے جو کمپیریزن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک عام آدمی، لیکن اگر آپ انڈین انڈسٹری کی بات کیجئے تو وہ لوگ بڑا ان کو لیکن سنا ایڈمائر کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں۔ اور اردو کے حوالے سے ناظرین، چاہے آج دیکھیں، چاہے کوئی بھی مووی ہو، گانے ہوں، وہاں پر ان کے بڑے بڑے سنگرز اردو کے وہ تلفظ، وہ ادائیگی نہیں کر پاتے، وہ کاف، کاف، خے، کاف تک میں ان کے بڑے بڑے نامور سنگرز ہیں، ان سے وہ ادا نہیں ہوتے۔ تو جو اب ڈیفینیٹلی جو مسلمان وہاں بسے ہوئے ہیں، جن کو اردو تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے یا جو کام کر رہے ہیں اس پہ، تو ان سے کافی جو ہے چیزیں اچھی ہو رہی ہیں۔ اور لتا منگیشکر نے بھی کتنا، جو ہمارے پاکستانی سنگرز تھے، ان کو کتنا اپریشیٹ کیا۔ میڈم نور جہاں اور تمام تر لوگ، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو لیجنڈز ہیں۔ اور پہلے کے لوگوں میں نا بڑی ایکسیپٹنس تھی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کی، ٹیلنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی۔ اب تو آرٹسٹ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آرٹسٹ کم اور پارلیمنٹ کا ممبر زیادہ بن چکا ہے، وہ ساری ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی بہت ایکسیپٹنس رکھیں اور کمیونیکیشن اس طرح سے کیجئے کہ ذاتیات پر نہ اتریں، اور بات چیت ہر مسئلے کا حل ہے، یہ ایک پیغام بھی ہے۔ اور اس وقت کی اگر ہم موویز کی بات کریں تو آپ یقین جانیں، جب سیپریشن ہوئی تھی تو آدھے سے زیادہ لوگ بھارت سے پاکستان آئے تھے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ پروڈکشن ہاؤسز اتنے نہیں تھے ہمارے پاس، بہت کم پروڈکشن ہاؤسز تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ تو بس یہ سلطان راہی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آج 9 جنوری ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو اعزازات ہیں اس کو یاد کیا جائے، عوام کو بتایا جائے کہ یہ کنٹریبیوشن تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، انڈیا کی بات کر لیتے ہیں ناظرین۔ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے پاکستان نے 2 قدم، جب انڈیا کو ایسی بات کرتا ہے، ہم خیر سگالی کا پیغام لے کے 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ 8 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری خارجہ پالیسی میں بھی بہت سافٹ کارنر ہے، خاص طور پہ انڈیا کے لیے بھی، اور ہمارے جو وزراء اعظم گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کہ جی انڈیا کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن بات چیت برابری کی سطح پر ہونی چاہیے، اور دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اتنی دہشت گردی ہوئی ہے کہ جو کراس بارڈر پارٹیسپیشن ہے ہر طرح سے وہ متاثر ہوئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان بات کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن مودی سرکار کے جو ان کے لوگ ہیں، ان کے وزراء ہیں، وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اور ایک وزراء جو ایک خارجہ منسٹر ان کی سشما سوراج جو ہے، جن کا وہ چل بسی ہیں، ان کا بھی بڑا سخت رویہ ہوتا تھا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ تو جو خارجہ سطح، ان کی خارجہ منسٹری میں پاکستان نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے، افسوس اس چیز کا ہے۔ اس کا ناظرین نقصان ہو رہا ہے ہمارے عوام پہ، عوام کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ انڈیا پاکستانیوں کے زیادہ تر جو وزٹ ویزاز ہیں، ان کی درخواستوں کو مسترد کر رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات ایک لمبے عرصے سے خراب ہیں، اس سے خطے کے امن پر اثرات اپنی جگہ، لیکن ہزاروں سال سے ایک جیسی ثقافت رکھنے والے دونوں اطراف کے شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پچھلی گورنمنٹ کی بات کروں گا، کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہ جو سکھ والے ہمارا معاملہ تھا اور کرتارپور والا، بالکل کرتارپور، وہ ہم نے بہت اچیو کیا۔ اس میں گورنمنٹ سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا ہمارے پاک فوج پہ، جنہوں نے اس پورے منصوبے پر کام کیا، اس کے امن کے حوالے سے، اس کے چیزوں کو دیکھنا، مینج کرنا۔ اور یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ فوج نے واقعی معاملات سنبھالے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو بھی زائرین آئے اپنی جو بھی ان کے مذاہب ہیں، جو بھی رسموات ہیں، ریچولز ہیں، وہ ادا کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں جانے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں
اور ان اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے, پیاروں سے ملنا ہے, اور وہ اس طرح کی جو ہے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو یہ بہت غلط تاثر جا رہا ہے. لڑائی جھگڑے اپنی جگہ, لیکن خارجہ سطح پر جو ویزا ایمبیسی کے معاملات ہیں اس کو بہتر رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, جو صرف تین کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ویزا اپلیکینٹس ہیں, ان کی جو یہ اپلیکیشنز ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں, تو ان کے فیوچر پہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ صرف اپنے پیاروں سے ملنے نہیں لوگ جانا چاہ رہے تھے. ایک تو وہ ہیں جو فیملیز ہیں, ان کی وہاں پہ فیملیز مقیم ہیں, وہ ان سے ملنے جانا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, یا پروفیشنلس ہیں جو بزنس مینس ہیں, تو ان کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سنا دبئی پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, افسوس مجھے اس چیز کا ہو رہا ہے. بزنس میٹنگز ہو رہی ہیں, کاروبار کی میٹنگز ہیں, نہیں جی پاکستان نہیں آ سکتے, ویزے کا ایشو آ گیا, انڈیا نہیں جا سکتے, ویزے کا پرابلم آ گیا, دبئی پلیٹ فارم بنا دیا ہے, وہاں پر بات ہو رہی ہے. ایسا کیا ہو گیا ہے بھائی؟ بات چیت کیجئے, اس معاملے کو نکالیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے, اور وہ ہندوستانیوں کی ایک منطق, عجیب منطق ہے ان کی, اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کب اس چیز سے آگے نکلیں گے اور بات چیت کریں گے. مسئلہ سارا یہی ہے روہیل, کہ وہ جو اکثر آپ نے انڈینز کو کہتے سنا ہوگا, جو ان کے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں یا ان کے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, مودی صاحب کی بھی بات کی جائے یا ان کے جو ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں, ان کے مشیران بھی یہی باتیں کرتے سنے آتے کہ جی پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہاں نہیں ہے, یا وہاں پہ بدامنی ہے. لیکن اگر ہم انڈیا کی بات کی تو وہاں پہ کہاں امن ہے؟ وہاں پہ آپ اگر دیکھیں, کیونکہ وہ جو سب اچھائی کی جو چیزیں ہیں نا, وہ صرف ان کے میڈیا کے حد تک ہے, لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی جائے تو بہت ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو خارجہ سطح پہ اپنے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے, اور اس طریقے سے آپ جو اگر کریں گے تو پھر آپ کے اگینسٹ بھی چیزیں کافی چیلنجنگ ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے, اور مودی گورنمنٹ میں سنا زیادہ ہو رہا ہے. جب اب گاندھی تھے اور ان کے جو لوگ تھے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں 2007-8 کافی کام ہوا, کافی چیزیں ایکسچینج ہوئی, کافی کلچر ایکسچینج ہوئے ہیں, لیکن پتہ نہیں یہ انتہا پسند سوچ بھارت کو لگتا ہے کہ اب لے ڈوبے گی اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو. لیکن آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جیسے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بیک ان کچھ فیو ایئرز بیک اگر ہم جائیں تو دبئی میں ایونٹ ہوا تھا جس میں پاکستانی اور انڈین ایکٹرز تھے. تو جو آرٹ ہے, جو کلچر ہے, یہ جو عام لوگ ہیں وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ جو ایک تنازع جو کریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے, یا وہاں کے جو انتہا پسند لوگ ہیں. ورنہ میجورٹی لوگ, کیونکہ دیکھیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. ایک عرصہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہے. کیونکہ اگر اس وقت اگر ہم اپنے پیرنٹس کے چائلڈہڈ کی بات کر لیں یا ہمارے آباء و اجداد کی بات کر لیں, تو وہ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے اڈاپٹ کی تھیں. بہرحال اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے انڈین کو, اور وہ کہ وہ ہم بھی کریں تھوڑا بہت, ہمیں بھی بات چیت کرنے کے لیے پروگرام بنانا چاہیے. بالکل لچک ہوگی تو وہ پھر آگے معاملات سدھریں گے, ادروائز پھر یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے.